بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دن میں اپنے شوہر کے ساتھ بازار گئی۔ اتنے دن سے بازار جانا چاہتی تھی، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ آج اتوار تھا، شوہر بھی گھر پر تھے تو ناشتے کے بعد ہم لوگ بازار آ گئے۔ ابھی میں کچھ چیزیں دیکھ ہی رہی تھی کہ مجھے کسی نے پیچھے سے پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اچانک ایک فقیر میرے پاس آیا تو اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ میں نے پرس کھول کر اسے 100 کا نوٹ تھما دیا۔ پیسے دیکھ کر میں جو ہی پلٹنے لگی تو اچانک اس فقیر نے میرا دامن پکڑ لیا اور بولا، بی بی جی پیسے واپس لے لیں۔ اس کی یہ بات سن کر بہت عجیب لگا مجھے۔ یہ پہلا فقیر ہوگا جو پیسے لٹا رہا تھا۔ میں نے کہا، رکھ لو، کیا ہو گیا؟ میں نے پوچھا تو وہ اچانک میرا دامن پکڑ کر بولا، تم وہی ہو نا؟ یہ سن کر میں سن ہو گئی اور میرے پاؤں پکڑ کر بولا، بی بی جی مجھے پیسے نہیں چاہیے، بس میرے چہرے پر تھپڑ مار دیں۔ یہ کہہ کر وہ خود کو دونوں ہاتھوں سے تھپڑ مارنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر کر فوراً شوہر کا ہاتھ کھینچ کر بولی، عرفان گھر چلیں۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں آئی ہوں تو اپنی شاپنگ کر کر ہی گھر جاؤں، لیکن میں نہیں مانی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، میں وہاں رک نہیں سکتی تھی۔ اب میں سکون کے ساتھ شاپنگ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہیں لے کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور بغیر شاپنگ کیے گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن میں اسی پاگل فقیر کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ نوکرانی نے آ کر بتایا کہ باجی آپ سے باہر کوئی ملنا چاہتا ہے۔ مجھ سے؟ کون؟ چلو میں دیکھتی ہوں۔ میں دوپٹہ اوڑھ کے جو ہی باہر نکلی تو یہ دیکھ کر سن ہو گئی کہ وہی فقیر دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اسی وقت گیٹ بند کیا اور فوراً اندر بھاگتے ہوئے آ گئی۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں گھر پر اکیلی تھی، یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اندر آ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور سوچنے لگی، یہ فقیر میرے گھر تک کیسے پہنچا اور یہ کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے؟ بہت سوچا مگر کوئی سیرا میرے ہاتھ نہ آیا۔ شام کو عرفان گھر آئے تو میں نے ان سے اس فقیر کا ذکر نہیں کیا کہ وہ تھکے ہوئے آئے ہیں، خواہ خواہ پریشان ہو جائیں گے، مگر اب وہ روز میرے گھر کے باہر چکر لگاتا رہتا اور کبھی دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا، فقیر کی بات سن لو، مگر میں گیٹ نہیں کھولتی تھی۔ اس کی بات سننا تو دور کی بات، میں بہت خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ اچانک سے آنکھ کھل جاتی، خوف سے پھر سے سونے کی کوشش میں ہی رات گزر جاتی تھی۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ میں سوچتی رہی کہ یہ فقیر آخر کیا بات کرنا چاہتا ہے مجھ سے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں۔ اس دن پہلی دفعہ بازار میں ہی دیکھا تھا اس کو۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر شوہر کو بتا دیا کہ عرفان آپ کو وہ فقیر یاد ہے؟ وہ چائے پیتے ہوئے بولے، کون سا فقیر؟ اچھا وہ پاگل جس کو دیکھ کر تم خوفزدہ ہو گئی تھی، کافی دن ہو گئے ہیں اس واقعے کو، وہ بولے۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ وہ فقیر روز ہمارے گھر کے چکر لگاتا ہے اور کئی بار کہا کہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، وہ حیران ہوئے، عجیب بات ہے بھائی، اس فقیر کو بھلا تم سے کیا بات کرنی ہے؟ وہ بولے، یہی تو میں بھی سوچتی ہوں کہ اس کو مجھ سے کیا کام ہوگا۔ آخر پھر ایک دن میں نے ان کی موجودگی میں ہی اس فقیر کو اندر بلا لیا اور پھر جو وہ اندر داخل ہوا کہ اچانک میری نظر فقیر کے کپڑوں میں چھپے ہوئے ہاتھ پر پڑی جس میں وہ چیز بندھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں بہت ہی سیدھی سادی عام سی لڑکی تھی، مجھے اچھے برے کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ دنیا میں کیا ہو رہا تھا مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اپنی موج میں رہتی، کالج سے سیدھا گھر آتی اور گھر سے سیدھا کالج جاتی، گھر آ کر کھانا کھا کے سو جاتی تو رات کے کھانے کے وقت اٹھ کر امی کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں، میں چھوٹی تھی، بڑی بہن کی منگنی ہو چکی تھی، 1-2 سال میں شادی ہونی تھی۔ میں اتنی اچھی اسٹوڈنٹ نہیں تھی، مگر امی ابو کو بہت شوق تھا مجھے پڑھانے کا، اس لیے محنت کر کے پاس ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح میرے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن میں اپنی دوستوں کے ساتھ کالج سے واپس آ رہی تھی کہ ایک لڑکا کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے بھی اسے دیکھا اور نظر انداز کر کے وہاں سے گزر گئی۔ اگلے دن پھر وہی لڑکا راستے میں کھڑا نظر آیا۔ میں نے دیکھا، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا، میری طرف ہی دیکھ کے مسکرایا۔ پھر وہ لڑکا روز کھڑا نظر آتا، مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی۔
کہتا کچھ نہ تھا کیونکہ میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ ہوتی۔ ایک دن چھٹی ہونے میں ایک پیریڈ رہتا تھا تو جلدی سے نکل آئی کیونکہ مجھے بخار محسوس ہو رہا تھا۔ گھر زیادہ دور نہیں تھا تو میں پیدل ہی آتی جاتی تھی۔ وہ لڑکا کالج سے تھوڑی دور کھڑا مجھے نظر آیا۔ میں چلتی گئی، اس نے مجھے اکیلے آتا دیکھ کر مجھے روکا۔ سنو، اس نے کہا۔ میں رک گئی، میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کیا ہے، کون ہو تم اور روز کیوں میرے راستے میں کھڑے ہوتے ہو؟ وہ مسکرا کے بولا، تمہارے لیے۔ میں گھبرا گئی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، میں تم سے محبت کرتا ہوں سائرہ۔ میں حیرت میں پڑ گئی، وہ تو میرا نام بھی جانتا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، نام جاننا کون سا مشکل کام ہے، میں تو تمہارے گھر کا پتہ بھی جانتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے میری نیندیں اڑ گئی ہیں، میرا چین کھو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں میری محبت کا جواب تم محبت سے دو۔ یہ سن کر میں رکی نہیں کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، چلنے لگی۔ وہ پکارتا ہی رہ گیا کہ رکو تو، لیکن میں بھاگتی ہوئی گھر آ گئی۔ گھر پہنچ کر دوائی لی اور سو گئی۔ رات کو طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں اس لڑکے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے اپنا نام عامر بتایا تھا۔ اس کو سوچتے ہوئے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی لڑکا مجھ میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا اور مجھے بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر روز ہی وہ راستے میں ملتا اور کچھ دن بعد مجھے خط دینے لگا اور میں گھر آ کر اس کے خط پڑھتی، پھر چھپا کر رکھ دیتی۔ پھر میں بھی اسے خط کا جواب لکھ کر دینے لگی۔ مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ ہاں، میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ پہلی محبت کا یہ احساس مجھے پورا دن سرشار کیے رکھتا۔ ہم راستے میں روز ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور بات چیت خط و کتابت کے ذریعے ہوتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے خط میں لکھا کہ ہم کب تک آخر خط ہی لکھتے رہیں گے، اب ملو مجھ سے، ہم دونوں کو کہیں ملنا چاہیے۔ میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ ملنا تو میں بھی چاہتی ہوں مگر یہ ممکن نہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ اس نے لکھا کہ تم کالج آنا، وہاں سے میرے ساتھ چلنا، پھر میں تمہیں چھٹی کے وقت کالج چھوڑ دوں گا۔ میں مان گئی۔ اگلے دن میں کالج کے لیے نکلی تو وہ کالج کے قریب اپنی بائک لے کر کھڑا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی بائک پہ بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ایک پارک میں لے گیا۔ وہاں مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ کئی وعدے کیے، بہت قسمیں کھائیں اور کہا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی شدتوں کو دیکھ کر مجھے خود پر رشک آنے لگا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی لڑکا میری زندگی میں آئے گا اور بے تحاشا محبت کرے گا مجھ سے۔ میں بہت خوش تھی۔ اس دن گھر آ کر بار بار مسکراتی، اس سے بات کیے بنا نہیں رہ پاتی، بس مجھے وہی ہر جگہ نظر آتا۔ گھر میں کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا میں نے۔ پھر اکثر ہم دونوں ملنے لگے، پہلے پارکوں میں، پھر ہوٹلوں میں، اور ایک دن وہ مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے آیا۔ میں گھبرا کر بولی، عامر، تم مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ وہ بولا، تم اندر تو چلو۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے آیا۔ وہ ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا فلیٹ تھا جہاں وہ مجھے لے آیا۔ محبت اور لگاوٹ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں جلدی گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا، اور میں بھی اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا آپ تک گوا چکی، کیونکہ میں اس کی محبت میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا میرے پاس۔ گھر آ کر میں بہت روئی اور پچھتائی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ میں کسی کے پیار میں اس حد تک کیسے جا سکتی ہوں؟ لیکن اگلے دن عامر نے پھر سے مجھے اپنی محبت کا یقین دلا کر سب کچھ بھلا دیا۔ کچھ دن سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، جسم بے چین سا ہو گیا تھا۔ ایک دن کالج میں چکر آ گیا تو میری دوست مجھے قریب کے کلینک میں زبردستی لے گئی، جہاں میرے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے ہسبینڈ کا نام پوچھا۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور سہیلی کی طرف دیکھا۔ میری سہیلی بولی، ڈاکٹر صاحب، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا، پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ بچہ؟ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ سن کر میرا سر گھوم رہا تھا۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میری سہیلی مجھے کلینک سے باہر لے آئی اور بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس نے میری حالت دیکھ کر مجھ سے اور کچھ نہیں پوچھا اور تسلی دیتے ہوئے بولی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی اور اس راز کو راز ہی رکھوں گی۔ اس وقت تمہاری ایسی حالت نہیں کہ میں تم سے کچھ اور سوال جواب کروں۔ اس نے مجھے گھر تک چھوڑا اور چلی گئی۔
گھر پہنچ کر اپنے بستر پر گر کے میں بہت روئی۔ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اب میں کیا کروں گی؟ کیسے منہ دکھاؤں گی دنیا کو؟ اپنے گھر والوں سے کیا کہوں گی؟ اس وجہ سے میری طبیعت اتنے دن سے خراب تھی۔ اف، میرا سر پھٹ رہا تھا سوچ سوچ کر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگلے دن میں عامر سے ملی اور اس کو ساری بات بتائی۔ وہ بالکل پریشان نہیں ہوا، کہنے لگا گھبراؤ نہیں، میں جلدی اپنے گھر والوں کو بھیجوں گا، تم اپنے گھر میں بات کرو، وہ نہیں مانے تو ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ وہ پھر سے مجھے خواب دکھانے لگا۔ اس دن میں نے کالج میں فرح کو سب کچھ بتا دیا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بس تم اس لڑکے کو کہو کہ جلد از جلد تمہیں بیاہ کر لے جائے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ ابھی اس بچے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اگر کچھ مہینے گزر گئے تو چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا کہا ہے۔ آج میں گھر میں بتاؤں گی کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ گھر آ کر میں نے امی کو بتایا کہ امی میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ لوگ رشتہ مانگنے آنا چاہتے ہیں۔ امی یہ سن کر بہت غصہ ہوئی کہ اب تم خود لڑکا پسند کرو گی، یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری، خبردار جو کوئی وہاں سے آیا منع کر دو انہیں، ابھی تمہیں آگے پڑھنا ہے، شادی کے چکر میں نہیں پڑنا، وقت آیا تو ہم دیکھ بھال کے اچھا رشتہ ڈھونڈ کے تمہاری شادی کر دیں گے۔ میں نے منہ کھولا تو بولی بس مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اب میں کیا کرتی؟ دوسرے دن عامر کو بتایا تو وہ سوچتے ہوئے بولا کہ اب بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، تم امید سے نہ ہوتی تو انتظار کر لیتا، لیکن اب ایسی حالت میں کورٹ میرج ہی واحد حل ہے اس مسئلے کا۔ تم ایسا کرو کہ آج رات اپنا ضروری سامان لے کر تیار رہنا، ہم رات کو بھاگ کر صبح کورٹ میں شادی کر لیں گے۔ میں اس کی بات مانتی نہیں تو کیا کرتی؟ بدنامی ویسے بھی میرا مقدر بن چکی تھی۔ اس رات میں نے اپنا ضروری سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالا اور سب کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب سب سو گئے تو ہمت کر کے بیگ اٹھایا اور چوری سے باہر عامر میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں بائک پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ نکل آئی۔ اس نے بائک ایک بنگلے کے پاس روکی اور مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ وہ بولا کہ اس کے دوست کا گھر ہے، آج رات ہم یہیں رکیں گے۔ میں جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہاں بہت ساری لڑکیاں تھیں اور مرد حضرات بھی تھے۔ راہداری سے گزر کر وہ ایک ڈرائنگ روم نما کمرے میں مجھے لے آیا۔ وہاں ایک حیران قسم کی عورت بیٹھی پان چبا رہی تھی۔ لے آئی لڑکی عامر، عورت عامر سے بولی۔ دیکھ لو۔ عامر کمینے پن سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اچھی ہے بہت، میرے پیسے دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں جو حیران و پریشان کھڑی تھی، کبھی اس عورت کو دیکھتی تو کبھی عامر کو دیکھ رہی تھی جو عورت سے پیسے وصول کر رہا تھا۔ میں چلائی، عامر یہ سب کیا ہے اور تم اس عورت سے کس چیز کے پیسے لے رہے ہو؟ عامر پیسے لے کر بنا بات کیے چلتا بنا۔ میں اس کے پیچھے لپکی تو ایک آدمی نے مجھے پکڑ لیا۔ عورت اٹھی اور بولی، وہ تمہیں بیچنے آیا تھا۔ میرا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی تو وہ بولی، تمہارا سودا کر کے چلا گیا ہے وہ، اب تم میرے کوٹے کی رونق ہو، جیسا میں کہوں گی ویسا کرو گی تم۔ اس نے میرے سر پہ دھماکہ کیا۔ میں چلانے لگی، نہیں چھوڑو مجھے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ ان لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا جہاں چیخ چیخ کر اور رو رو کر میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ عامر نے مجھے ورغلا کر مجھے دھوکہ دیا۔ عورت بتا رہی تھی کہ وہ پہلے بھی 2 لڑکیاں اس کو بیچ چکا ہے، میرے ساتھ دھوکہ ہو چکا تھا، عزت بھی گوا چکی تھی اپنی، اور اب یہ کوٹھے کی ذلت، اس گندگی میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے دروازے کو بہت پیٹا، واسطے دیے کہ مجھے جانے دو، مگر وہ لوگ ایسی چیخو پکار کے عادی تھے، کسی نے نہیں سنی میری۔ تھک ہار کے میں چپ ہو گئی تھی۔ عورت کا خاص چمچہ اور لڑکیوں کا دلال جس کا نام شوقی تھا میرے لیے کھانا پانی دے کر جاتا اور مجھے سمجھاتا کہ ضد نہ کر، بات مان لے روشن بی کی۔ کبھی کبھی مجھے مارتا بھی تھا۔ آج بھی وہ کھانا لایا، میں نے چپ چاپ کھانا لیا اور اس سے کہا کہ مجھے باہر آنے دو، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں، جیسے تم لوگ چاہو گے ویسا ہی کروں گی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور مجھے کھانا کھانے کے بعد باہر لے آیا۔ روشن بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ایک لڑکی جس کا نام زینت تھا اسے بلا کر کہا کہ سائرہ کو سب کچھ سکھا دو، اس کا حلیہ درست کرو، کھانے پینے کا خیال رکھو، یہ امید سے ہے۔ زینت بہت اچھی لڑکی تھی، میرا بہت خیال رکھتی۔ چند دن میں میری اس سے دوستی ہو گئی، وہ بھی حالات کا شکار ہو کر یہاں تک پہنچی میری طرح۔ میں نے اپنا سارا قصہ اسے سنایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کیا یہ ممکن ہے؟ میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اپنی طرح اس کوٹھے میں بازارو عورت نہیں بننے دے گی، وہ مجھے یہاں سے نکال دے گی۔
اس کی باتیں سن کر کچھ تسلی ہوئی، مگر شوقی کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ ہر لڑکی پر کڑی نظر رکھتا تھا، لیکن ایک دن ایک نئی لڑکی آئی تھی اور شوقی کی ساری توجہ اس کی طرف تھی۔ زینت نے چوری سے گیٹ کے تالے کی چابی بنوا لی تھی اور شوقی کے کمرے میں جا کے اس کے پانی کے گلاس میں نشہ آور دوا ملا آئی تھی۔ وہ بولی، دیکھ سائرہ، آج تجھے یہاں سے ہر حال میں نکلنا ہے۔ زینت بولی، لیکن میں جاؤں گی کہاں؟ میں گھبرا کر بولی، دنیا بہت بڑی ہے سائرہ، بس ہمت کرنی ہوگی، پناہ مل ہی جاتی ہے، اس جگہ سے تو اچھی جگہ پناہ مل ہی جائے گی تمہیں۔ زینت بولی۔ میں نے سر ہلا کے اس کی بات کی تائید کی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر رات میں دن ہوتا تھا، صبح ہر کوئی تھک کے کچھ گھنٹوں کے لیے سو جاتا تھا، یہاں رات کو نکلنا ناممکن تھا، اس لیے زینت نے صبح سویرے مجھے نکالنے کا پلان بنایا۔ جب سب سو رہے تھے میں نے اپنا سامان اٹھایا، دبے پاؤں زینت کے ساتھ گیٹ تک آئی، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زینت نے تالا کھولا اور مجھے گلے لگا کر وہاں سے باہر نکلنے کا کہا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی زینت، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکلی۔ زینت نے پھر تالا لگا دیا۔ زینت نے کچھ پیسے بھی دیے، یہ کہہ کر کہ تمہارے کام آئیں گے۔ میں اب گھر نہیں جا سکتی تھی۔ رکشے پہ بیٹھ کر اسے پتہ بتا کر اسی ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچی اور ڈاکٹر صاحبہ بھی پہنچ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بچہ ضائع کروانے آئی ہوں۔ وہ میرا سارا قصہ سن کر بولی، یہ گناہ کا کام میں نہیں کروں گی، اور مجھے اپنے گھر لے گئی۔ بہت نفیس خاتون تھی، میرا بہت خیال رکھا اور میری شادی اپنے چھوٹے بھائی عرفان سے کر دی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی، اور کہا کہ عرفان سے اپنے ماضی کا کوئی ذکر مت کرنا، میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ میں نے عرفان کو کچھ نہیں بتایا، یہ تک نہیں بتایا کہ یہ بچہ اس کا نہیں، بچہ 7ویں مہینے میں پیدا ہوا۔ اس کے مطابق وہ بہت اچھا انسان تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، بیٹا 1 سال کا ہو چکا تھا۔ جب اس دن میں نے سوچا کہ اس کو عرفان کے سامنے بلوا لوں، کیا بات کرنا چاہتا ہے آخر مجھ سے، میں نے گیٹ کھول کر اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ اندر آیا تو میری نظر اس کے کپڑوں میں چھپے ہاتھ پر پڑی، جس میں وہی گھنگرو کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو شوقی کے ہاتھ میں بندھی ہوتی تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا تھا، یہ جان کر کہ یہ کمینہ فقیر شوقی ہے۔ عرفان نے اس سے پوچھا کہ کیوں میرے گھر کے چکر لگاتے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے مدد چاہیے، مجھے پسینے آ رہے تھے۔ وہ میرے بارے میں عرفان کو بتانے والا تھا۔ کیسی مدد؟ عرفان نے پوچھا۔ میں اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ پہنچ رہی تھی۔ وہ بولا، بہت غریب ہوں سرکار، مجھے کسی کام پہ رکھ لو۔ عرفان نے کچھ پیسے دے کر اسے چلتا کیا، یہ کہہ کر کام ہوا تو رکھ لوں گا۔ اگلے دن عرفان کے جاتے ہی میں نے اس سے گیٹ کھول کر پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ کھوٹا چھوڑ چکا ہے، اسے پیسے چاہیے۔ میں نے اسے پیسے دیے اور ہر دفعہ وہ پھر آ جاتا پیسے مانگنے، بہت بار دے چکی تھی، نہ دیتی تو وہ عرفان کو سب کچھ بتا دیتا۔ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ میرے ذہن میں اس کو مار ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اب میں اس کی بلیک میلنگ میں بھی نہیں آؤں گی، یہ سوچ لیا اور اس کو پیسے نہیں دیے۔ وہ دھمکیاں دیتا رہا، لیکن میں اب اس کے خوف سے نکل آئی تھی کہ کب تک اس خوف میں جیتی رہوں گی۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا، مجھے بتایا کہ عرفان کو بتا چکا ہوں کہ تم کیا ہو۔ یہ سن کر مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی، میں اپنا بدلہ لے چکا ہوں، اب کیا کرو گی تم؟ وہ یہ کہہ کر ہنسنے لگا کہ اسی وقت پولیس لے کر عرفان وہاں پہنچ گئی اور پولیس شوقی کو گرفتار کر کے چلی گئی۔ عرفان میرے ساتھ اندر آئے، میں سر جھکا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ میری طرف دیکھتے رہے، پھر بولے، سائرہ، میں یہ سب پہلے دن سے جانتا تھا۔ یہ سن کر میں نے سر اٹھایا تو بولے، ہاں، میری بہن نے مجھے سب بتا دیا تھا اور مجھے تم اچھی لگی، تم اچھی لڑکی تھی، تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا، لیکن میں تمہیں اس کی سزا کیوں دیتا؟ تم اس وقت نادان تھی، تمہیں پورا حق تھا کہ تم بھی اچھی زندگی جیو، اور مجھے تمہارے ماضی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم میری شریک حیات ہو اور تم ایک اچھی شریک حیات ثابت ہوئی ہو۔ میں نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے عرفان جیسا نیک ہم سفر عطا کیا ہے۔